بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دنیا میں اپنی نورانی کرنیں پھیلانے آیا تو اس کے لیے محبت، شفقت اور نرم دلی کے ساتھ ساتھ مساوات، انصاف، رحم دلی اور رواداری کو تعارف بنایا گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، وہ اسلام کی روح سے واقف ہی نہیں ہے، ورنہ وہ یہ بے وزن بات کبھی نہ کہتے۔ جہاد اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جس کا تابد رہنا باقی ہے، اور مشیت عزتی بھی۔ جہاں نا انصافی ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، شرک اور بدی زوروں پر ہو، فحاشی، عریانی اور منکرات عروج پر ہوں، مسلمانوں پر ستم کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، وہاں جہاد بالسیف کا حکم جاری ہوتا ہے، اور اس وقت اس سے روگردانی کفر کے برابر ہے۔ دنیا کے جن خطوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم روا ہوا، وہاں تو جہاد لازم تھا ہی، تاہم جہاں غیر مسلم اپنے ہی بھائی بندوں اور عیش پرست حکمرانوں کے ہاتھوں موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، وہاں بھی مسلمانوں کو تلوار سے باطل کا سر اڑانا پڑا تاکہ انسانیت کو ہر قسم کی ناانصافی سے نجات دلائی جا سکے۔ اس طرح علم و حکمت اور تلوار دونوں کے ساتھ مسلمان جہاں جہاں پہنچے، ان کے فاتحین قدم وہاں وہاں اسلام اور اس کی فطری خوبصورتی کو ساتھ لے کر گئے۔ پھر وہاں اسلام اور ان کی رواداری اور مبنی بے انصاف حکومتوں کے ذریعے پھیلا، دوبارہ تلوار کی ضرورت نہ پڑی۔ یہ سیریز انہی مسلمان فاتحین کا ولولہ انگیز ذکر ہے جن کو ہم اپنے اسلاف اور بزرگ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان ایمان پرست توحید کے پروانوں اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں نے جس سرزمین پر قدم رکھا، اسے شرک، باطل اور جہالت کے اندھیروں سے پاک کرتے چلے گئے۔ یہ تو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جھاڑ جھنکار ختم کرنے کے لیے تیز دھار ہتھیار ہی کام آتا ہے۔ اسلام کی ترویج کے لیے شرک کا جھاڑ جھنکار تلوار سے صاف کرنا پڑا اور پڑتا رہے گا، اس کے بعد ہی وہاں دین اسلام کا بیج بویا جا سکتا تھا۔ مسلمان فاتحین نے یہی کیا اور آنے والے مسلمان فاتحین کو یہی کرنا پڑے گا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے 8ویں پشت پر مرہ نامی ایک شخص گزرا ہے جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک شخص کلاب تھا جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مورث اعلیٰ تھا، دوسرا یتیم جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جد بزرگ تھا، تیسرا یکزا تھا جس کا فرزند مخروم قریش میں کثیر الاولاد اور فارغ البال گزارا ہے۔ بنی مخروم کا مشہور قبیلہ اسی شخص کی طرح منسوب کیا جاتا ہے۔ مخروم کی نسل میں سے مغیرہ قریش میں مشہور سردار اور بہادر شہ سوار گزرا ہے، اس کا لقب صاحب علانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس کا بیٹا ولید بن مغیرہ قریش میں فصاحت، لیاقت، ملاحت، تجارت، زراعت، دولت، چشمت، ریاست اور امارت میں بڑا مشہور تھا، اور حسن جمال کے اعتبار اور خوش اخلاقی کے سبب سے گل قریش کہلاتا تھا۔ سینکڑوں باغ و گلستان اور صدہا مویشی پالتا تھا۔ تجارت کی یہ کیفیت تھی کہ بزازی سے لے کر جواہرات تک اس کی تجارتی محلوں سے ہر وقت مل سکتے تھے۔ اس کے کارندے مختلف ممالک میں رہتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ اس کے ذاتی خزانہ میں ہر وقت 1,00,000 دینار سرخ اور 10 لاکھ روپیہ نقد موجود رہتا تھا، مگر باوجود ان تمام چیزوں کے اس قدر فضل عزتی اور انعامات الہی ممنون اور مشکور نہ تھا، اور جیسا کہ عام دنیا پرست دولت مند ہوتے ہیں، خدا کا شکر گزار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں جس قدر ظالمانہ تدبیریں اور منصوبے کیے گئے، وہ تقریباً اسی ولید کے دماغ کا نتیجہ تھے۔ باوجود اپنی فراست اور ذہانت ذاتی کے اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اسلام حق ہے، اور کلام پاک کو سن کر متاثر ہو کر یہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ یہ انسانی کلام سے بالا تر ہے، مگر صرف دولت کے غرور اور قریش کے قومی لیڈر ہونے کے چند روزہ تکبر نے، جیسا کہ عموماً دنیاوی جھوٹے لیڈروں میں ہوتا ہے، اس کو راہ راست پر نہ آنے دیا اور نہ مشرف بالاسلام ہونے دیا۔ چونکہ خدا کی سپاہی اور سچائی کی مخالفت ایک ایسی بات ہے کہ ناممکن ہے کہ نتیجہ دیے بغیر رہے، اس لیے ولید کو اس زبردست اور اٹل قانون سے بچنا نصیب نہ ہوا اور سب کارخانہ خاک میں مل گیا۔ ولید کی اولاد میں ساقط مشہور بیٹا تھا، آس، قیس، عبد الشمس۔ توبہ تقلید ولید آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکے، مگر ولید بن ولید، حشام، عمارہ اور خالد مسلمان ہو کر باعث تقویت اسلام ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخروم بن یقید بن مرہ بن قعب کی والدہ ام لبابہ ساغرہ بنت حارث احلالیہ تھی۔ حضرت خالد کو بچپن میں دستور قریش کے مطابق رسمی تعلیم کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن طبیعت کا رجحان سواری کی طرف زیادہ مائل تھا، جس میں کہ وہ دنیا اور آخرت کے ایک مشہور باکمال بے نظیر جرنل نکلے، اور جس کی بدولت ہر ایک زمانہ اور ہر ایک حالت میں جہاں رہے ممتاز اور سرفراز رہے۔ قبل اسلام تمام لڑائیوں میں، خواہ وہ اہل اسلام سے ہوں یا وہ دیگر اقوام عرب سے، سواروں کی کمان خالد ہی کے سپرد ہوتی تھی۔
اور شجاعت کا تمغہ اسی بے مثل بہادر کے زیب گلو رہتا تھا۔ اسلام لاتے ہی 2 ماہ بعد قدرت نے خود بخود خالد رضی اللہ عنہ کو جنگ موتا میں مسلمانوں کا ہونہار سپہ سالار اور فتح نصیب جنرل منتخب کر لیا، اور اس ربانی انتخاب کو خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائق جانشین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد حقانی میں اپنی عادت، طاقت اور شجاعت اور لاسانی جنگی اہلیت سے دنیا کی مشہور زبردست قدیمی سلطنتوں کو پاش کر کے بالکل صحیح اور درست ثابت کر دیا اور بہادران عالم کو ہمیشہ کے لیے حیران اور ششندر بنا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قبل از اسلام بہادرانہ واقعات کو مورخین اسلام نے کم لکھا ہے۔ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی فتح صرف خالد تدبیر و استقلال، عزم اور استقامت کا نتیجہ تھی۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پیشتر خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہوشیار اور مدبر جنرل کی طرح میدان جنگ کی بخوبی دیکھ بھال کر لی تھی اور مفید جنگی موقعوں کو اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ اسلامی عساکر پشت پر ایک پہاڑ درہ تھا جہاں تقریباً 50 تیر انداز مسلمان مقرر کیے گئے تھے اور وہاں سے نہ ہلنے کی سخت تاکید کر دی گئی تھی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی خالد نے چاہا کہ درہ سے گزر کر مسلمانوں پر حملہ کرے، مگر مسلمان تیر اندازوں کی ہوشیاری اور سخت تیر بازی نے اس وقت کامیاب نہ ہونے دیا۔ میدان جنگ میں اسلامی بہادروں نے مشرکین کے بہادر، علم و بردار اور مشہور شہ سواروں کو چن چن کر تیغ کر ڈالا اور مخالفین کو ہیبت زدہ اور حواس سے باختہ کر کے ان کے مورچوں سے ہٹا دیا، بلکہ کیمپ میں جا کر ہاتھ مارا اور ان کے ڈیروں کو تخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ مگر اس وقت بھی خالد کی چستی اور چلاکی کی اور ہمت و تدبیر میں ذرا فرق نہ آیا، اور یہ سوچ کر کہ اب درہ مذکورہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع آن پہنچا ہے، اپنے چیدہ دستہ سواروں کو ساتھ لے کر درہ میں جا گھسے، اور جیسا کہ خالد نے خیال کیا تھا درہ کو تیر انداز مسلمانوں سے خالی پایا، کیونکہ فتح کی خبر پاتے ہی مسلمان تیر انداز مقررہ درہ سے غنیم کی جستجو میں چلے گئے۔ صرف ان کا معاد 10 ہمراہیوں کے وہاں باقی رہ گیا تھا، جن کی شجاعانہ مقابلوں نے ان کی ذاتی شہادت کے سوا اور کوئی فائدہ نہ دیا۔ عام مسلمان فاتح بن کر اطمینان کے ساتھ کفار کے ڈیروں کو لوٹ رہے تھے، اور خاص معتاد اصحاب رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کرتے ہوئے کفار کے قتل سے دامن احد کو لالہ زار کر دیا تھا۔ اچانک بجلی کی طرح خالد خرمن اسلام پر گرے اور ایسی غیر معمولی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کی نوبت نہ آنے دی، اور میدان جنگ چھوڑ کر پہاڑ پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔